جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ افسیوں خدا کے کلام مقدس میں افسیوں 30 باب اس کی 14ویں آیت سے پڑھیں گے۔ کلام خدا میں افسیوں 30 باب 14ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، اس سبب سے میں اس باب کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے، کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ، اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے، تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معمولی تک معمول ہو جاؤ۔ اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے، کلیسیا میں اور مسیح یسوع میں پشت در پشت اور عبدالآباد اس کی تمجید ہوتی رہے، آمین۔ تشریف رکھیے۔ آئیے اپنے سر کو خدا مند کے حضور جھکائیں۔ سب سر خدا کے حضور جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو۔ خدا مند اپنے وعدہ کے عین مطابق ہمارے درمیان ہے، اور جب وہ ہمارے درمیان ہے تو ہم سے کلام کرتا ہے، اور اس کے کلام کی قدرت سے بدہن ٹوٹ جاتے ہیں، اور اس کے کلام کے وسیلہ سے ہمارے مسائل کا حل واضح نظر آتا ہے، اور اس کے کلام سے ابلیس کے سارے منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور اس لیے ہمیں خدا کے کلام کو غور سے سننا ہے۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ تیرے حضور جھکتے ہوئے تیرا شکر اور تیری تعظیم کرتا ہوں کہ تو ہمیشہ اپنے لوگوں پر رحم کرتا اور ان کی زندگی میں عجائب کو ثبوت میں لاتا ہے۔ اے خدا میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں، تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل اور اپنی دانائی یا فہم و فراست سے نہیں، تیرے پاک روح کے وسیلہ سے تیری غیر معمولی اور عمیق باتوں کو بیان کر سکوں۔ میں گھٹوں اور تو بڑھے، میں چھپوں اور تو نظر آئے۔ چرچ آف لیونگ کرائسٹ تیرے جلال سے معمور ہے، اور آج اپنی تمام بیٹیوں اور بیٹوں کو دکھ سے چھڑا کر
کامل آزادی اور رہائی بخشے۔ دعا کو سن قبول فرما۔ اے باپ، یہ دعا مانتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کی وسیلہ سے، آمین۔ میرے ساتھ دیکھیے افسیوں 30 باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ آج کا ہمارا مضمون ہے انسان کیسے شفا پا سکتا ہے۔ آج کا ہمارا مضمون ہے انسان کیسے شفا پا سکتا ہے، یا انسان کے مسائل کا حل کیسے ممکن ہے۔ جب ہم انسانی زندگی پر غور کرتے ہیں تو روزمرہ زندگی میں انسان کو دکھوں میں، مصیبتوں میں اور ایسی بیماریوں میں مبتلا دیکھتے ہیں جس میں بیمار انسان اور اس کے عزیز و اقارب نا امیدی اور مایوسی کا شکار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ انسان کیسے شفا پا سکتا ہے، یا وہ خود انسان بھی سوچتا ہے کہ میں کیسے شفا پا سکتا ہوں، یا مسائل میں گرا ہوا انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے مسائل کا حل کیسے ہو سکتا ہے اور میرے دکھوں اور میری مشکلات کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں اس کا سلیوشن اور اس کا حل ہمیں نظر آتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے افسیوں 30 باب اور اس کی 20ویں آیت، اب جو ایسا قادر ہے اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ اب جو ایسا قادر ہے، قادر کے معنی قدرت رکھنے والا، ہمارے مسائل کو حل کرنے کی قدرت ہمارے خدا کے پاس ہے، ہمارے مسئلے کا حل کرنے کی قدرت ہمارے خدا کے پاس ہے، ہماری بیماری سے شفا کی قدرت ہمارے خدا کے پاس ہے، ہمارے دکھوں سے رہائی کی قدرت ہمارے خدا کے پاس ہے، اس لیے کہ وہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے کہ ہمیں شفا دے، قدرت رکھتا ہے ہمیں بندنوں سے رہائی دے، قدرت رکھتا ہے کہ جادوگروں کے علم کو ہمیشہ کے لیے ختم کرے، اور جو ایسا قادر ہے جب آپ کی نگاہیں اس قادر پر لگ جاتی ہے اپنی رہائی کے لیے، اپنی شفا کے لیے، اپنی برکت کے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے، اپنے روزگار کے لیے، قرض سے رہائی کے لیے، آپ کی نظریں اس قادر پر لگ جاتی ہیں اور آپ یہ سوچتی ہیں یا آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرا مسئلہ حل کرنے کی قدرت میرا خدا رکھتا ہے، کہ وہ ایسا قادر ہے کہ اس مسئلے کو حل کرے، ایسا قادر ہے کہ مجھے برکت دے، ایسا قادر ہے کہ مجھے شفا دے۔ عزیزو، خدائی قادر ہمارے مسائل اور ہماری بیماریوں سے ہمیں شفا دے سکتا ہے،
اور خدا کی کلام مقدس میں لکھا ہے افسیوں 30 باب 20ویں آیت، اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے، اب اس کی قدرت ہمارے بدنوں میں تاثیر کرتی ہے، اثر رکھتی ہے، کام کرتی ہے، افیکٹو ہے اس کی پاور ہمارے بدنوں میں اثر انداز ہے، جس سے ہمارے بدنوں سے بیماریاں جاتی رہتی ہیں، اور اس کی قدرت تاثیر کرتی ہے ہمارے خاندانوں میں، جس سے ابلیس کا قبضہ جاتا رہے، اور اس کی قدرت تاثیر کرتی ہے ہم میں، تاکہ ہم ذہنی، بدنی اور پوشیدہ بیماریوں سے رہائی پائیں۔ اس کی قدرت اس حد تک نہیں کہ ہمارے کاموں کو نہ کر سکے، یا ہمارے مسائل کا حل نہ کر سکے، یا ہماری بیماریوں سے شفا نہ دے سکے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ قادر ہے، اور ایسا قادر ہے کہ اس کی قدرت ہم میں تاثیر کرتی ہے، وہ ایسا قادر ہے کہ اس کی قدرت ہماری زندگی میں، ہمارے بدنوں میں، ہماری سوچوں میں، ہمارے مسائل میں آ کر ان کا حل اپنی قدرت سے وہ کرتا ہے۔ انسان کیسے شفا پائے؟ انسان خدائے قادر کی قدرت سے شفا پائے، اور اس خدائے قادر کی قدرت لا علاج مرض میں وہ قدرت ظاہر ہوتی، اور انسان جو شفا ڈاکٹروں سے یا حکیموں سے نہیں پا سکتا، خدائے قادر کی قدرت کی تاثیر سے وہ شفا پاتا ہے۔ اور کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے افسیوں 30 باب اور اس کی 20ویں آیت، اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے، ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ اب ہماری درخواست اور ہمارا خیال، ہماری درخواست ہے کہ خدا ہمیں اولاد دے، خدا اولاد دے گا۔ ہماری درخواست ہے کہ روزگار دے، وہ ہمیں روزگار دے گا۔ ہماری درخواست ہے کہ خدا سرفرازی دے، وہ سرفرازی دے گا۔ ہماری درخواست جو ہم نے درخواست نہیں دی، لیکن ہمارے خیال میں ہے، ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم یہ کچھ بھی درخواست رکھیں گے، یا خدا ہمارے لیے یہ کچھ کرے گا، ریکویسٹ، اور ہمارا خیال، ریکویسٹ جو ہم نے کی اور ابھی ہمارے خیال میں ہی ہے کہ یہ بھی کہنا ہے، خدا وہ بھی کر دیتا ہے۔ کتنی عظیم بات کہ وہ ہماری درخواست سے بڑھ کر، ہمارے خیال سے بڑھ کر، ہماری سوچوں سے بڑھ کر اپنی اس قدرت سے جو ہمیں تاثیر کرتی ہے، ہمارے مسائل کو حل کرتا ہے۔ وہ انسان جو بیمار ہے اسے وہ شفا دے سکتا ہے، اور ہم اس کی قدرت کی طرف دیکھیں، اپنے خیال کو منتشر نہ ہونے دے، اور انتشاری کیفیت کا شکار نہ ہو کہ کیوں کر یہ ہوگا، کیسے ہوگا، کون کرے گا، اور ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ آپ ان سوالات کے بمر سے نکلے اور خدائی قادر پر نظر مرکوز کریں، اور یہ اپنے خیالوں میں رکھیں کہ میری درخواست سے بڑھ کر وہ کام کرنا چاہتا ہے۔ کئی لوگ درخواست کسی سے کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی جی کوئی پیسے اگر ہو جائیں، پوچھے کتنے، کہیں گے 20,000، پھر فوراً ہی کہیں گے کہ چلو جتنے بھی ہو سکتے ہیں نا اتنے ہی،
ان کا خیال ہے کہ اتنے نہیں ہوں گے جتنا ہمارا ٹارگٹ ہے، ہماری درخواست کے عین مطابق کام نہیں ہو سکتا، اور اس لیے وہ اور نیچے آتے ہیں کہ چلو جتنے بھی ہو سکتے ہیں جتنے بھی آپ کر دیں، لیکن درخواست ہماری ہے کہ 20,000، لیکن چلو جتنے بھی کر دیں۔ اب ان کی سوچوں میں کیا ہے کہ اس میں اتنی قوت نہیں ہے، اس کے پاس اتنے نہیں ہے کہ یہ دے سکے، چلو جتنی اس کی طاقت ہے اور جتنی اس کی استطاعت ہے اور جتنا یہ افورڈ کر سکتا ہے یا ادا کر سکتا ہے اتنا ہی کر دے۔ یہ ہے درخواست سے کم تر۔ لیکن جب ہم خدائے قادر کی بات کرتے ہیں، خدائے اقدس کی بات کرتے ہیں، خدائے ذوالجلال کی بات کرتے ہیں اور مجسم خدا کی بات کرتے ہیں، تو اس وقت ہم اپنی سوچوں میں اور خیالوں میں یہ بات نہ لائیں کہ جو ہم نے درخواست کی ہے شاید یہ پوری نہ ہو، یا جو ہماری درخواست ہے وہ اسے پورا نہیں کر سکتا، چلو کچھ کم ہی صحیح۔ بلکہ یہاں اس کے بالکل مختلف انداز سے لکھا ہے کہ ہماری درخواست اور ہمارے خیال سے بڑھ کر کرنا چاہتا ہے۔ آپ جو درخواست کریں گے وہ اس سے بڑھ کر کرنا جانتا ہے۔ ابھی میرے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا، کہنے لگا جب میں نے اپلائی کیا نا تو اس میں تھا کہ ایکسپیکٹڈ سیلری کتنی، کہہ رہے میرے خیال تھا، کہہ رہے جب میں نے درخواست دی تو میرا خیال تھا کہ یہ 20,000 تک مجھے دے دیں گے۔ اب جب اس سے 20 کہا، اس کمپنی نے انٹرویو لیا اور اس کے بعد اسے اپوائنٹ کر لیا، وہ سوچنے لگا 20 ہی ہوگی، اور جب اپوائنٹمنٹ لیٹر سے دیا کہا تمہاری سیلری ہے 45,000۔ اب تو اس کی سوچوں میں بھی نہ تھا، اس کے خیالوں میں بھی نہ تھا کہ اتنی ہوگی، اس نے تو سوچا تھا کہ 20 کہا ہے تو ہو سکتا ہے 18 ہی کہیں۔ لیکن ہمارا خدا اتنا قادر ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں نا وہ اس سے بڑھ کر کرنا چاہتا ہے۔ جو ہم درخواست دیتے ہیں اس میں اتنی قدرت ہے کہ وہ ہماری درخواست سے بڑھ کر ہمارے لیے کرنا جانتا ہے۔ اور وہ انسان جو بیمار ہے وہ جان لے کہ میرا خدا مجھے جو میں نے مانگا ہے اس سے کہیں زیادہ مجھے دے سکتا ہے۔ اگر میں بیمار ہوں وہ شفا دے سکتا ہے، بندنوں کا شکار ہوں وہ رہائی دے سکتا ہے، جادوگری کا عمل ہوا ہے وہ رہائی دے سکتا ہے۔ ابھی آج تقریباً 2-3 گھنٹے بیشتر مجھے پنجاب سے ایک نے فون کیا، اس سے کہا بشپ صاحب ہمارے گھر میں اکثر ہی جمعرات کو نا یا تو سری یعنی جانوروں کے سر وہ آتے ہیں کٹے ہوئے، اور کہنے لگے اس دفعہ تو حیرت انگیز کام ہوا کہ ایک ہنڈیا مٹی کی وہ ایسے آئی اور آ کر ہمارے گھر میں ایسے ہمارے سامنے رک گئی اور زمین پر ٹھہر گئی۔ کہنے ہم تو بڑے پریشان، اور اس کے بعد اس سے کہا کہ جب پریشان ہوئے تو پھر ہم نے سوچا کہ ہمارا خدا ہماری درخواست سے بڑھ کر کر سکتا ہے۔ اس میں جو کچھ بھی ہے یا جو کچھ کیا گیا ہے ہمارا خدا اس سارے عمل کو اور علم کو کاٹ سکتا ہے، اور جو ہم درخواست کرتے ہیں خدا تو اس سے بڑھ کر کر سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ علم اور اس کے اثرات ہی ختم ہو، لیکن خدا اس سے بھی بڑھ کر کر سکتا ہے۔ اور اس نے مجھے فون کیا، اس نے کہا بشپ صاحب پچھلی جمعرات کو یہ ہوا، آج یعنی رات کو یہ مسئلہ ہو گیا، جمعرات کی رات کو، اب ہم کیا کریں؟ ہم تو بڑے پریشان ہیں۔ لیکن پھر ہمیں یہ خیال آیا کہ ہم کیوں پریشان ہیں؟ ہمارا خدا تو قادر خدا ہے اور وہ قدرت رکھتا ہے
اس علم کو جلانے کا قدرت رکھتا ہے، جادوگر کے جادو کو ختم کرنے کا اور قدرت رکھتا ہے ہمیں بحال کرنے کا، اور ایک دم ہمارے اندر سے خوف گیا اور ہم نے آپ کا نمبر ملایا کہ آپ ہمارے لیے شفاعت کریں۔ کہنے کا پہلے ہم بہت ایسے ڈر جاتے اور پھر اس کے بعد ہماری خاندان میں بڑی پرابلمز ہوتی۔ کہنے کہ مجھے کسی نے ایک دو دن پہلے ہی نمبر آپ کا دیا کہ آپ اس نمبر کو فون کریں۔ کہنے کہ مجھے نمبر دیا کہ 030025988124 پر آپ فون کریں، بشپ الیاس جوزف آپ کی دعا کریں، اور خدا درخواست اور خیال سے بڑھ کر کام کریں۔ عزیزو، بس اوقات ہم زندگی کے مسائل میں اتنے بے بس ہو جاتے ہیں، اور وہی لمحہ ہے جب شیطان کہہ کے لگاتا ہے، کیونکہ اس کا ایم ہے کہ انسان دکھ میں رہے، اس کا منصوبہ ہے کہ انسان بے بس نظر آئے، اور اس کا منصوبہ ہے کہ انسان دکھوں میں گرا رہے، مایوسی میں رہے، اور اس کی یہ سوچو کہ میرے لیے کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن ان کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے جو یہ ایمان رکھتے کہ خدا قادر ہے۔ اور جب میں نے دعا کی، کہنے لگے ایسا کہ جیسے ہمارے ذہنوں سے اور بدنوں سے بوجھ ہی ہٹ گیا، اس لیے کہ ہمارا خدا، میں یہاں کراچی میں تھا تو وہ اقبال نگر میں، اب کتنی دور، لیکن ہمارا خدا ہماری خیال اور درخواست سے بڑھ کر کرنا چاہتا ہے۔ بس اوقات لوگ سوچتے ہیں کہ یہ جو جادو مجھ پر کیا گیا ہے اس کا کوئی کاٹ نہیں، اس کا کوئی توڑ نہیں، اس کا کوئی حل نہیں، لیکن آج سن لیں، ہمارا خدا ایسا قادر ہے کہ اس کی قدرت ہم میں تاثیر کرتی ہے، اور جب اس کی قدرت تاثیر کرتی ہے تو شیطانی قوت کام ہی نہیں کر سکتی، شیطانی قوت سیز ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، سلب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس سے زیادہ قدرت ہمارے خدا ہے، اس لیے کہ اس کی قدرت ہم میں تاثیر کرتی ہے، اور جب اس کی قدرت ہم میں تاثیر کرتی ہے تو پھر اثر کوئی ابلیسی قوت آپ کی زندگی، آپ کے خاندان، آپ کے افراد خانہ کی زندگی میں کوئی ابلیسی قوت کام نہیں کر سکتی، کوئی اسلحہ آپ کی زندگی میں دکھ اور مصیبت نہیں لا سکتا، کوئی جادوگر آپ کی زندگی میں جادو نہیں لا سکتا، اس لیے کہ ہمارا خدا ایسا قادر ہے کہ ان کے سارے اثرات کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اگر بیمار ہے تو کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو، ہمارے خدا کی قدرت ہمارے بدن میں تاثیر کرتی ہے، اور اس تاثیر کے سبب سے جرم ختم، یعنی اس کی قدرت تاثیر کرتی ہے تو اس کی قدرت جرمیسائیڈ ہے، جرمز کا خاتمہ، بیماریوں کا خاتمہ، دکھوں کا خاتمہ، پریشانیوں کا خاتمہ، اس لیے کہ اس کی قدرت ہم میں تاثیر کرتی ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہم تندرست ہوتے، شفا پاتے، بحال ہوتے، اولاد پاتے، خوشیاں حاصل کرتے۔ انسان کیسے شفا پائے؟ انسان اس وقت شفا پائے جب خدا قادر کی طرف دیکھے اور فیل کرے کہ اس کی قدرت مجھ میں تاثیر کرتی ہے، اور محسوس کرے کہ اس کی قدرت ہم میں تاثیر کرتی ہے، اور محسوس کرے کہ اس کا عبر ہم پر چھایا ہے، اور محسوس کرے کہ اس کی قدرت کاملہ سے میرے اور ہمارے لیے عظیم کام ہو رہا ہے، اور ہماری درخواست اور خیال سے کہیں زیادہ ہوگا۔ عزیزو، میں اپنا آپ کو بتاؤں، مجھے
جسم کے 5 حصوں میں سکن کینسر ہوا، اور میری درخواست تھی کہ خدا مجھے کینسر سے شفا دے، اور میرا خیال تھا کہ خدا مجھے کینسر سے شفا دے گا، اور اس سے میری درخواست سے بڑھ کر اور میرے خیال سے بڑھ کر میرے لیے کام کیا کہ نہ صرف کینسر سے شفا دی بلکہ شفا کے لیے اپنا اداکار بنا دیا۔ میری درخواست تو تھی کہ مجھے شفا ملے، لیکن خدا نے اپنا خادم بنا لیا، یہ میری درخواست سے بھی بڑھ کر، میرے خیالوں سے بھی بڑھ کر۔ میں تو صرف خود اپنی ذات تک شفا پانا چاہتا تھا، لیکن اس سے میری درخواست سے بڑھ کر میرے لیے کام کیا اور مجھے خدمت دے دی، میرے خیال سے بڑھ کر کام کیا کہ اس دعا کے وسیلہ سے اور اس کے شفاعت کنندہ کی حیثیت سے جب میں نے شفاعت کی تو کینسر کے ہزاروں پیشنٹس شفا پا گئے۔ جب میں نے درخواست دی تھی میری تو یہ سوچ میں بھی نہ تھا، میرے خیال میں بھی نہ تھا، لیکن خدا نے میرے لیے کام کیا۔ اور اسی طرح خدا ہماری درخواست اور ہمارے خیال سے بڑھ کر کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ وہ خدائے قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے کرنے کی، قدرت رکھتا ہے رہائی دینے کی، قدرت رکھتا ہے شفا دینے کی، اور ہم مایوس نہ، بلکہ وہ تو ہمیں خود ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے شفا کے لیے۔ آئیے میرے ساتھ ذرا دیکھیں خروج 15واں باب اور اس کی 26ویں آیت۔ وہ تو ہمیں انکرج کرتا ہے کہ میرے پاس آؤ، میں شافی ہوں۔ خروج 15واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر تو دل لگا کر اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے، اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی۔ اب یہاں خدا ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے، انکرج کرتا ہے کہ کیوں فکر مند ہے، کیوں مسائل میں گرا ہوا ہے، کیوں دکھ میں تو مبتلا ہوتی ہے، کیوں تو مایوس ہوتی ہے، میں تیرا شافی ہوں۔ شاید آپ سوچتی ہوں ہیپیٹائٹس سی ہے، شاید آپ سوچتے ہو کہ کینسر ہے، آپ سوچتے ہو اندرونی اعضاء میں ایسی بیماری ہے جس کا علاج ہی نہیں، شاید آپ سوچتے ہو کہ میری اولاد شاید نہیں ہوگی۔ آپ نفی کو اپنے ذہن سے نکال دیں، منفیت کو نکال دیں، نیگیٹیوٹی کو نکال دیں، اور آپ کی سوچ جب تبدیل ہوتی ہے، جب تک آپ کہیں گے میں شاید نہیں ٹھیک ہو سکتی، میں نہیں ٹھیک ہو سکتا، پتہ نہیں ہمیں بھی خدا ہم پر رحم کرے گا یا نہیں، بس ساری دنیا شفا پا رہی ہے، کام ہی ہے، پتہ نہیں یہ بچے ہمارے یہ تو بڑے نکارہ ہیں، انہوں نے کہا ترقی کرنی ہے، یہ تو بس اٹھتے ہی نہیں، کام ہی نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں ہے، بس سب کچھ تباہی ہے جی، ختم ہے سب کچھ نہیں، اب کیا ہو سکتا ہے۔ یہ شیطان کی سب سے بڑی چال ہے کہ آپ کے اندر مایوسی، ہوپلیسنس، آپ کے اندر فرسٹریشن آپ کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، استحصال کرتا ہے، لیکن آپ اس کی اسٹریٹجی کو سمجھیں، اس کے منصوبے کو سمجھیں اور منفیت کو چھوڑیں۔ یہ شیطان کا ہے، نہیں ہو سکتا، کہاں ہو سکتا ہے، کون خدا کہاں شفا دے سکتا ہے،
یہ شیطان کی سوچ ہے جو آپ میں انفلکس کرتا ہے تاکہ آپ مایوس ہو، آپ بے دل ہو جائیں، آپ پریشان ہو جائیں۔ لیکن آج سن لے، کان کھول کر سن لے، آپ منفیت سے مثبت کی طرف آئیں، نیگیٹیوٹی سے آپ پازیٹیوٹی کی طرف آئیں اور کہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، میرا خدا تو قادر ہے کہ میری درخواست اور میرے خیال سے زیادہ میرے لیے کر سکتا ہے۔ اور جب آپ کی بیس اس بات پر ہے، اس ڈاکٹرن پر ہے کہ میرا خدا قادر ہے، میرا خدا قدرت رکھتا ہے، میرا خدا پاورفل ہے، میرا خدا میرے لیے کر سکتا ہے، بلکہ جو میں نے مانگا ہے وہ اس سے بڑھ کر کر سکتا ہے۔ ایک شخص بچوں کے لیے ایک خاتون دعا کرے، خدا میرے بیٹے کو افسر بنا۔ جب اس سے دعا کر کے کہتا منگو او جڑا ہو جائے، ایتھے کدو ہو سکتا ہے، مشکل ہے، نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے کہا آپ کہتے نہیں ہو سکتا، یہ ہو سکتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا، اس کے بیٹے نے پڑھا اور اتنی ترقی کی تو ایک بہت بڑا آفیسر ہو۔ جب آپ منفیت سے نکلتے ہیں نا تو خدا کی قدرت آپ میں تاثیر کرتی ہے، آپ میں کام کرتی ہے۔ لیکن جہاں منفی سوچ ہے، جہاں نیگیٹو ہے، جہاں ہوگا میرا قرض کیسے ختم ہوگا، مشکل ہے جی، اب تو ہم اس جال میں اتنے جکڑ چکے ہیں، اب تو ہزاروں روپیہ سود ہے، لاکھوں سود ہے، مشکل ہے، اب تو سب بھی کریں، اب تو پراپرٹی بھی بیچیں، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آپ دعا کریں گے خدا تو میرے لیے کام کر، قرض سے تو رہائی دے۔ کہے گا قرض سے رہائی، میری قدرت پر تجھے بھروسہ ہی۔ اور بائبل بیان کرتی ہے اتنی قحط سالی تھی اور الیشا نے کہا کہ یہاں 24 گھنٹے میں ایسا ریل پیل ہو جائے گی، خوشحالی ہوگی، خوراک ہوگی۔ جس پر بادشاہ تکیہ کرتا تھا نا، اس سے کہا اگر خدا آسمان کے دریچوں کو بھی کھول دینا تو اتنے کم وقت میں اتنا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کا یہ خیال تھا نہیں ہو سکتا۔ اور خدا کے خادم نے کہا، مرد خدا نے کہا یہ تو ہوگا لیکن تو دیکھ سکے گا، کھا نہیں سکے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، خدا کر سکتا ہے۔ جب آپ خدا کے خادموں کی بات کو مانتے ہیں، آپ اگر کہیں ایک خاتون، اس کے بدن میں ایسی بیماری تھی کہ ناقابل علاج، تو اس سے کہا کیا علاج کیا؟ انہوں نے کہا جی خدا کے خادم دعا کر، انہوں نے کہا ٹھیک ہو جائے۔ انہوں نے کیا، یہ خادم تو کہتے ہی رہتے ہیں، مرضی اپنی کرنی چاہیے، یہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا، نہ ہوئی تو پھر۔ لیکن جب آپ ایمان رکھتے ہیں تو آپ کے لیے آپ کی درخواست سے بڑھ کر ہوگا۔ میرے پاس ایک خاتون آئی، اس کے بدن میں اپینڈکس تھا اور ڈاکٹر کو دکھایا، یہاں لوکل ڈاکٹر کو، تو اس سے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے نا آپ گھر نہ جائیں بلکہ آپ ہاسپٹل کی طرف جائیں اور ایمرجنسی میں چلے جائیں، اس لیے کہ آپ کا ایمرجنسی آپریشن ہوگا، ادروائز آپ کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے۔ وہ ہاسپٹل جانے کی بجائے چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں آ گئی۔ اس سے کہا کہ یہ میرے بدن میں درد ہے اور ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ آپ اپنے گھر بھی نہیں جائیں، آپ ہاسپٹل جائیں اور فوری اس کا آپریشن ہے، ورنہ آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ تو اس سے کہا میں نے یہ سوچا نہ میں اپنے گھر جاتی ہوں نہ اسپتال جاتی ہوں، میں خدا کے گھر چلی جاتی ہوں۔ اور اس آئی، جب وہ آئی تو اس سے کہا آپ میرے لیے دعا کریں، اور میں نے اس کے لیے دعا کی۔ اب اس کے منفی سوچ نہیں تھی، مثبت سوچ تھی، اور مثبت سوچ ہے کہ خدا کر سکتا ہے اور وہ ہمارے خیال، ہماری درخواست سے بڑھ کر ہمارے لیے کرنا جانتا ہے۔ اور جب اس سے دعا کرائی اور اس کا ایمان، اس کی آنکھوں میں چمک آئی کہ میں ٹھیک ہوں، اور محسوس کیا میرا بدن ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اپنے گھر گئے۔ جب گھر گئی تو کہا کیا ڈاکٹر کہتا ہے؟ اس سے کہا ڈاکٹر تو کہتا تھا بھائی جاؤ ہاسپٹل، گھر بھی نہیں جانا۔
لیکن میں نا چرچ گئی ہوں، میں نے دعا کرائی ہے، تو اب بشپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بس تو نہ ٹھیک ہو جائے گی، اور یہ میرا بھی ایمان ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ بڑا ناراض ہوا، بڑا غصے ہوا، اس سے کہا اگر تم مر گئی تو ان کا کیا جائے گا، بیوی تو میری مرے گی۔ اور یہ دیکھیں ایسے کر دیتے ہیں، بہت ناراض ہوا اس پر۔ اس سے کہا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں گی نہیں، میں ٹھیک ہو چکی ہوں۔ اور وہ خاتون آج بھی زندہ ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ بس اس کے کچھ دنوں کے بعد ختم، وہ آج بھی زندہ ہے اور آج بھی شفا یاب ہے۔ میڈیکلی اس کا تھا کہ اس کو فوری آپریشن کی ضرورت ہے، لیکن اس کا یہ ایمان تھا کہ میرا خدا اتنا قادر ہے کہ میری درخواست سے بڑھ کر کام کرے۔ اور پھر کیا ہوا، اس وقت وہ خدمت میں بھی نہیں تھی، لیکن ذرا بھی اس کا بچی بیمار ہونا، بچی کو لے آنا، بچہ بیمار ہونا، اسے لے آنا، صبح صبح ہی کبھی رات گئے بھی۔ اور اب خدا نے ایسا کیا کہ اب وہ خدا کی خادمہ ہے۔ اس شخص کو بھی، اس کے شوہر کو بھی خدا نے درخواست سے زیادہ کام کیا کہ نہ صرف کہ یہ کہ وہ مانے، بلکہ اب وہ خدا ان کی خدمت کرے۔ عزیزو، خدا ہماری درخواست اور خیال سے کہیں بڑھ کر کرنا چاہتا ہے، اور اسی لیے خدا کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ، میں شافی ہوں۔ کیوں پریشان ہو؟ کیوں منفی سوچ ہے؟ کیوں سوچتے ہو کہ شاید میرے بازو سے درد ختم نہیں ہوگی؟ کیوں سوچتے ہو میرے جوڑوں سے تکلیف جائے گی نہیں؟ کیوں سوچتے ہو کہ چکن گنیا دوبارہ ہو جاتا ہے؟ کیوں سوچتے ہو کہ یہ بیماری حملہ کرتی ہے؟ کیوں سوچتے ہو کہ ہیپیٹائٹس سی یہ جسم سے ختم نہیں ہوتا؟ کیوں سوچتے ہو کہ ڈائیبیٹک پرابلم کمر تک جاتی ہے؟ آپ ان منفی سوچوں سے نکلیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ شفا پائیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ تندرست ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے مسائل کا حل ہو، آپ کو ایک سٹیپ آگے بڑھنا ہے۔ آپ کو اس منفی سرکل سے، نیگیٹو سرکل سے آپ کو نکلنا ہے اور پوزیٹیو سرکل میں آنا ہے کہ میرا خدا کر سکتا ہے، اور وہ میری سوچ سے بڑھ کر اور میرے خیال سے بڑھ کر میرے لیے کر سکتا ہے۔ آپ کے لیے خدا 100% کام کرے گا، اور آپ کے سارے بحران اور مسائل کا حل ہوگا۔ آپ دوسروں کو نہ دیکھیں، آپ کے لیے خدا کیا کرتا ہے۔ میں نے ناران اور کاغان جانا تھا، ہمارے ایک کزن ہے، ہم ان کے یہاں ٹھہرے تو میں نے بتایا کہ ہم نے جانا ہے ناران کاغان۔ کہنے لگا نہ جائے، ادھر تو جائیں نا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا کہ سڑک کے ساتھ دریائے کنار ہے، اور اتنا گہرا ہے نا کہ کئی دفعہ نا گاڑی گر جاتی۔ پھر اس سے بتایا کہ اس کے ایک جاننے والے، وہ ایسے لینڈ سلائیڈنگ ہوئی اور گاڑی کا رخ ایسے ہوا اور وہ دریا کنار کی پوری فیملی ختم ہو گئی۔ کہنے لگا نہ ہی جائے۔ اور اب ہم نے دوسروں کے منفی ایکسپیرینس کو لے لیتے اپنے اوپر، ہم کہتے ہیں کہ اچھا ایسا ہی ہو۔ میں نے اس سے کہا، پھر اس کے بعد ہم جانے لگے نا، پھر اس سے فون کہنے لگا ہاں جی کیا حال ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کس کا بتا رہے تھے کہ وہ گئے تھے، وہ مر گئے؟ کہنے لگا جی فلاں اس کا۔ کہنے لگا سن لے فون کہ میری بات پر یقین نہیں تو یہ۔ میں نے کہا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ ریلیشن کیسا ہے، اور خدا ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے۔ ہمارا خدا قادر ہے۔ وہ کہتا ہے تو پانیوں سے گزرے گا اور ڈوبے گا نہیں۔ That is faith۔ اور ہم جائیں گے تو ہم واپس بھی آئیں گے، اور ہم گئے اور واپس بھی آئے، اور آپ کے سامنے ہم دوسروں کے منفی تجربات کو اپنی زندگی پر لاگو کرتے ہیں، دوسروں کے تلخ تجربات کو لاگو کرتے ہیں۔ کہیں اس کو شوگر ہوا تو اس کی آنکھیں ختم ہو گئی،
ऐसा ना हो कि मुझे हो तो वो ऐसा हो जाए। वो देखें जी शुगर के इंजेक्शन लगा लगा के वो कभी मुझे ना ऐसा हो जाए। आप ये सोचें कि मेरा खुदा है और उसकी कुदरत हमसे अलग थलग नहीं है। कोई बुत नहीं है जो बोल ना सके, जो बता ना सके, जो कर ना सके, लेकिन हमारा खुदा जिंदा खुदा है, खुदाई कादिर है और वो मेरे लिए मेरी जिंदगी में मौजज़ा कर सकता है। वो मेरे लिए करेगा और उसमें कुदरत है कि वो मेरे बदन से उन सारी बीमारियों और उन सारी कमजोरियों और उन सारे शैतानी असरात को हमेशा के लिए ज़ाइल करे और उसकी कुदरत आपके बदन में काम करती है। उसकी कुदरत तासीर करती है। तासीर के मानी असर, इफेक्ट करती है और उस असर से सारी बीमारियां और शैतानी असर जाता है। जब मैंने खिदमत का आगाज किया ना तो दुआ करता, बहुत से बुजुर्ग गिरफ्तार आते हैं। मुझे खादिम ने कहा, उससे कहा वैसे मैं बुजुर्ग होते हुए एक नसीहत करूं और एक बात कहूं। मैंने कहा कहें। कहने लगे आप ना ऐसे बुजुर्ग गिरफ्तार पर दुआ ना किया कर और खास तौर पर हाथ रख कर तो करे ही ना। मैंने कहा क्यों? कहने लगे एक खादिम उससे ऐसे दुआ की, वो जिस पर दुआ की उसमें अज़दा था, अज़दा ने हमला किया और वो बंदा दूसरे दिन मर गया। कहने लगे वो ऐसे ही लौट पोट रहा था अज़दा की तरह और उसके बाद वो अटैक हुआ, मर गया। कहने लगे ना ही किया कर, बच्चे आपके छोटे हैं। मैंने कहा दूसरों के तल्ख तजर्बात को क्यों हम अपनी जात के साथ पेविस्त करें? हम ये ईमान रखते हैं कि खुदा की कुदरत हमें तासीर करती है और उसी कुदरत से बदरू गिरफ्तार साथ हो। और मैंने मसलसल दिन रात 24 घंटे आ रहे हैं जा रहे हैं। कभी कभी हम ना दूसरों के मनफी तजर्बात को ना अपनी साथ से पेविस्त कर लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमारा खुदा कादिर है जो हमें उन दुखों और मुसीबतों और परेशानियों से रहाई दे सकता है। लेकिन हम दूसरों के ईमान के साथ जुड़ जाते हैं और दूसरों की बीमारियों और उनकी कमजोरियों में शरीक होकर खुदा की इस कुदरत को भूल जाते हैं। लेकिन आज सोच रहे कि हमारा खुदा कादिर और वो हमारी दरखास्त और हमारे ख्याल से बढ़कर करना चाहता है। एक शख्स आया ऑफिस में, मुझे मिला, कहने लगा कि मेरे लिए दुआ करें। मैंने कहा आप कल जुमा है, आप आना। ये कई साल पहले की बात। तो कहने लगा मैं तो नहीं आ सकता। मैंने कहा क्यों? कहने लगा आपके चर्च में सीढ़ियां हैं और मैं तो 2 स्टेप चढ़ नहीं सकता। तो मैंने कहा जरूरी है, नहीं चढ़ सकते तो हमेशा के लिए नहीं चढ़ सकते। अब आप सोचें कि मैंने खुदा के घर में आना है और मैंने इबादत अटेंड करनी है। कहने लगा अगर मैं किसी तरीके से ले भी गया मुझे ना, तो कहने लगा मैं 15 मिनट से ज्यादा ना बैठ नहीं सकता, ये मेरे टांग तो टूटी है और मेरे ये सारी तकलीफ है, मैं तो 15 मिनट भी नहीं बैठ सकता। मैंने कहा आप इसको भी आप निकाल दें। आप ये कहे नंबर 1 आप मैंने आना है, नंबर 2 मैंने इबादत अटेंड करनी है और नंबर 3 मेरा खुदा मुझे कुव्वत देगा। और वो बंदा आया पहले स्टेप पर ही थोड़ा सा वो करने लगा, उसके बाद एक स्टेप चढ़ा, फिर 2 चढ़ता ही गया, उन्होंने छोड़ दिया और रेलिंग से वो ऊपर जाकर बैठ गया। अभी 5 मिनट हुए, उसके ज़हन में आया कि 15 मिनट तक ही हो सकता है मेरा स्टेमिना, बाकी नहीं। लेकिन जब कलाम की कुदरत से उसकी सोचों में तब्दीली आई तो 3 घंटे 4 घंटे वो यहाँ पर रहा और उसके बाद उसको पकड़ने लगे कि भाई दुआ हुई शिफा के लिए। उसके बाद जो बैठे थे उन्होंने पकड़ा, कहने लगा ना अब पकड़ने की जरूरत नहीं है, अब मैं चल कर जाऊंगा और मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मेरे खुदा ने मेरे बदन में काम कर दिया है। अजीजों, जब आपकी ये सोच होती है कि मेरा खुदा खुदाई कादिर है, जब आपकी सोच है कि उसकी कुदरत मुझ में तासीर करती है,
آپ کی پرابلمز جو آپ کو لگتے ہیں انسالوڈ ہیں ان کا سولوشن ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیں، پہلا یوحنا 4 باب اس کی 8ویں عنوان، پہلا یوحنا کا خط اس کے 4 باب 8ویں عنوان، جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ خدا کا ہمارے لیے پلان اور منصوبہ بیماریوں سے مارنا نہیں، بدروؤں سے بیزار کرنا نہیں، مایوسی اور پریشانی یہ خدا کا منصوبہ نہیں ہے، بلکہ اس کا منصوبہ ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے لیے بھیجا ہے تاکہ ہم زندہ رہیں، بیماریاں ہمیں نقصان نہ پہنچائیں، جادوگر ہمیں نقصان نہ پہنچائیں، اور وہ ہماری زندگی کے خلاف شیطان اور اس کے نمائندے کتنا زور لگائیں ہم اسے مار دیں گے، آگے مر جائے گا، لیکن خدا کا بیٹا میرے اور آپ کے لیے آیا کہ ہم زندہ رہیں، اور اس کی قدرت لازوال ہے، اور اس کی قدرت کی تاثیر سے ہم زندہ رہتے ہیں۔ اور وہ بیماریاں جو موت کے لیے آتی ہیں نا، ان کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پریشانیاں جاتی رہتی ہیں، اس لیے کہ خدائی قادر ہے، اور وہ ہمارے لیے بڑا کام کرتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے لیے بھیجا تاکہ ہم زندہ رہیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ وہ مارے، لیکن خدا کا بیٹا آیا کہ زندہ ہو، اور اس نے ہمیں زندہ ہو کر امید دی ہے کہ ابلیس کے سارے منصوبے اور بیماری کے سارے منصوبے ناکام ہیں۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں، یعنی نمبر 1 ہمیں خدا پر یہ ایمان رکھنا ہے کہ وہ میرے خیال اور سوچ سے بڑھ کر کر سکتا ہے۔ دوسری بات، خدا ہمیں حوصلہ افزائی دیتا ہے جو ہم نے خروج میں پڑھا، اور تیسری بات، خدا ہم سے پیار کرتا ہے اس لیے ہمیں زندہ رکھتا ہے، اور چوتھی بات ہے خدا پر نظریں مرکوز کرے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی انجیل 10واں باب اس کی 10ویں آیت، کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل 10واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے۔ ہماری درخواست کیا ہے؟ زندگی۔ ہمارا خیال کیا ہے؟ کہ ہم زندہ رہیں، لیکن خدا نے ہماری درخواست اور خیال سے بڑھ کر کام کیا کہ ہمیں زندگی بھی دی اور ہمیشہ کی زندگی دی۔ ہم نے زندگی کی بات کی، خدا نے ہمارے خیالوں سے بڑھ کر کام کیا کہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دی۔ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہماری سوچوں سے بھی بڑھ کر، ہمارے خیالوں سے بھی بڑھ کر، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی امید گاہ خدا کو بنائیں، فوکس آن جیسس، کہ وہ زندگی دینے والا، اور اب اس نے اپنے خادموں کو اختیار دیا ہے، جو معجزے وہ کرتا اس نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہی کام اس کے خادم کرے۔ متی کی انجیل 8واں باب اور اس کی 16ویں آیت، متی کی انجیل 8واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، جب شام ہوئی تو اس کے پاس بہت سے لوگوں کو لائے جن میں بدروہیں تھیں، اسے روح کو زبانی سے کہہ کر نکال دیا اور سب بیماروں کو اچھا کر دیا، تاکہ جو یسایا نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ اس نے آپ ہماری کمزوریاں لے لی اور بیماریاں اٹھا لی۔ اب یہ معجزے جو خدا کرتا، یسوع مسیح کرتا رہا، اس کی قدرت کام کرتی رہی، اب یہی کام اس نے اپنے خادموں کے سپرد کیا ہے
دیکھیں میرے ساتھ لوکا 9واں باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت. لوکا کی انجیل 9واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے ان 12 کو بلا کر انہیں سب بدروہوں پر اختیار بخشا اور بیماریوں کو دور کرنے کی قدرت دی اور انہیں خدا کی بادشاہی کی منادی کرنے اور بیماروں کو اچھا کرنے کے لیے بھیجا. اب اس کی قدرت اس طرح تاثیر کرتی ہے کہ وہ اپنے خادموں کو پرپیئر کر چکا ہے کہ وہ منادی کرے اور لوگ شفا پائے، وہ بیماروں کے لیے دعا کرے اور بیمار تندرست ہو جائے، وہ اولاد سے محروم لوگوں کے لیے دعا کرے اور خدا انہیں اولاد دے، وہ مقروض لوگوں کے لیے دعا کرے اور قرض کے بندھن ٹوٹے، وہ ان میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے جہاں ہیں ان کے لیے دعا کرے، امن و سلامتی آئے. اب خدا کے بیٹے یسوع نے اس طرح کلیسیاؤں میں اپنے خادموں کو رکھا ہے تاکہ اس کی قدرت تاثیر کرے، ان کی شفاعت سے، ان کی منادی سے، ان کی خدمات سے، ان کے دعا کرنے سے. اب خدا کی قدرت ان بدنوں میں جو کلام سنتے ہیں تاثیر کرتی ہے، جو دعا کراتے ہیں ان بدنوں میں اس کی قدرت تاثیر کرتی ہے، اس لیے کہ اس نے انہیں اختیار دیا ہے. آئیے میرے ساتھ ذرا دیکھیں لوکا کی انجیل 9واں باب اور اس کی پہلی آیت. پھر اس نے ان 12 کو بلا کر انہیں سب بدروہوں پر اختیار بخشا اور بیماریوں کو دور کرنے کی قدرت دی. اس سے سب بدروہوں، کوئی ایسی بدروہ نہیں ہے جس پر اس نے اپنے خادموں کو اختیار نہ دیا ہو. یہ ہے اس کی قدرت. اب اس کی قدرت اس طرح مینیفیسٹ ہوتی ہے کہ اس نے اپنے خادموں کو اختیار دیا ہے کہ وہ بدروہوں کو ڈانٹے اور بدروہوں سے نکلے. اور اس میں کوئی ایگزیمپٹڈ نہیں ہے کہ کوئی بڑی نکل سکتی ہے چھوٹی نہیں، یا چھوٹی بدروہ نکل سکتی ہے اور بڑی نہیں، یا مکار بدروہ نہیں نکلے گی، بلکہ سب پر اس نے اختیار دیا. ایک بندہ کہنے لگا، بشپ صاحب میری بیوی میں نا کیا کرے، بڑی دعائیں کرائی ہیں، اس میں خبیث ہے، بس وہ چھوٹی موٹی بدروہ وہ تو نکل جاتی ہے تو خبیث ہے. میں نے کہا آپ کو کس نے ایسا کہہ دیا کہ بس چھوٹی موٹی نکل سکتی ہیں خبیث نہیں نکل سکتی؟ کہنے لگا کافی دعا کرائی. میں نے کہا اب آج سے اپنی سوچ کو بدلے کہ بس چھوٹی موٹی نکل سکتی ہیں اور خبیث نہیں نکل سکتا، ازدا نہیں نکل سکتا، ایسا نہ سوچیں، بلکہ اس سے بیشتر کہ آپ دعا کرائیں پہلے اپنے ذہن کو درست کریں. میں نے کہا آپ یہ ایمان رکھیں کہ خبیث بھی جائے گا، توہن کراہن اسے. میں نے کہا ایسا نہیں، پورے وثوق کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ. اور پھر وہ اس نتیجے پر پہنچا. 2 دن بعد آئے، کہنے لگا جی بس سب کچھ سارے دیکھ چکا ہوں، اب میرا یہ ایمان بلکہ ایمان کامل ہے کہ خبیث کی کیا جرت ہے یسوع کے سامنے رکے. اور بیوی کو لایا، میں نے جیسے اس سے دعا کی، اس سے کہا بس اب جاتا ہوں، کبھی نہیں آؤں گا. اور اس دن سے اس کی بیوی سے گیا اور کبھی نہیں آیا. کبھی کبھی ہم مسیح کے اختیار کو سمجھتے ہیں، اس کے خادموں کے اختیار کو سمجھتے ہیں، ہم لیمٹائز کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کر سکتا ہے خدا، یہ نہیں کر سکتا. لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے اور اس کی قدرت لاسانی ہے اور اس کی قدرت کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. اور اس نے اپنے خادموں کو سب بدروہوں پر اختیار دیا. ایک دفعہ ایک خادم کہنے لگا کہ بشپ صاحب چھوٹی موٹی بدروہ ہونا وہ تو میرے آگے ٹھہر ہی نہیں سکتی، لیکن جو بڑی ہے نا پھر میں نا بھیج دیتا ہوں، کبھی آپ کے پاس بھیج دیا، کبھی کسی اور کے پاس کہ جاؤ بھائی. تو میں نے کہا آپ کو یہ کس نے کہا؟ اس نے کہا وہ اپنی اپنی طاقت کا ہے نا، ہمیں اتنی طاقت ملی ہے. میں نے کہا غور کرے، اس نے سب بدروہوں پر اختیار بخشا ہے. اگر آپ اس کے خادم ہیں، آپ اس کے شاگرد ہیں، آپ ممسوح ہیں، آپ کے پاس
तमाम बदनों पर अख्तियार। आप कई दुआ करने वाले भी ना, जब वो ऐसा सोचते हैं ना उनके लिए फिर वो कुछ होता है, लेकिन जब आप सोचें, मेरे पास एक शख्स को लाए, कहने लगे इसमें ना बहुत बड़ी बदलू है। मैंने कहने लगा 8-10 बंदे रख ले जो कंट्रोल करें। मैंने अपने ज़हन में रखा कि खुदा हमारे ख्याल और हमारी सोचों से बढ़कर करना चाहता है। वो बहुत दूर बैठा था। जब मैंने प्ले किया, गीत गाया और कीबोर्ड प्ले किया, वो वहाँ से ऐसे भागता हुआ आया और जब मैं था ना उससे सर झुका लिया और गीत के इख्तिताम पर मैंने उसके लिए दुआ की और वो आजाद हो गया। अस्सो हम खुदा की कुदरत पर नजर करें कि उसकी कुदरत बहुत है, और ये भी ईमान रखें कि वो मेरी दरखास्त और मेरे ख्याल से बढ़कर करना चाहता है। तो फिर आपके मसले का हल, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन, और अब उसने अपने खादमों को अख्तियार दिया है। जब उसने अपने खादमों को अख्तियार दिया तो फिर हम उस अख्तियार को समझें और ये जानें कि उसने अख्तियार दिया है और उसकी मर्जी के मुताबिक हम अपनी जिंदगी को डालें, उस सांचे में डालें। आइए मेरे साथ देखिए इब्रानियों 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत। इब्रानियों 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तपते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह न करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दानी तरफ चल बैठा। अब हम बस तका था, बीमार थे तो यीशु को तका था, लेकिन अब जरा गौर करें दूसरी आयत पर। इब्रानियों 12वां बाब दूसरी आयत, इब्रानियों 12वां बाब दूसरी आयत, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे। ये फेल हाल जारी है, कंटिन्यू करें, इसे जारी रखें, उसे तकते ही रहे। जैसे तका था वो सिलसिला जारी रहे, यानी आपकी नजर मसीह पर रहे ताकि वो मेरी जिंदगी से इस बुरी रूह को निकाल सकता है। यानी कि साल पहले आपकी ये सोच थी, अब आप न मायूस हो गए। अगर मायूस हो गया ना, आज का नाम आपके लिए है, आप मायूसी को छोड़ें। और शैतान इसलिए नहीं आपको छोड़ रहा कि आप इस सोच को नहीं छोड़ रहे कि इसने कहां जाना है, आप तो उसको इनलेट दे रहे हैं कि दोबारा वो आए और रहने के लिए उसे जगह दे रहे हैं। बल्कि आप ये सोचें कि मेरा खुदा कादिर है और उसकी कुदरत की तासीर से मैं आजाद हो जाऊंगी। उसकी कुदरत की तासीर से आज मैं शिफा पाऊंगी, आज शिफा पाऊंगा। उसकी कुदरत की तासीर से आज मेरा कर्ज जाता रहेगा। उसकी कुदरत की तासीर से मेरे बच्चे फरमाबरदार होंगे। उसकी कुदरत की तासीर से आज कर्ज की लानत जाती रहेगी और उसकी कुदरत की तासीर से डायबिटीज प्रॉब्लम मेरे खानदान से जाती रहेगी और उसकी कुदरत की तासीर से मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा हमेशा नहीं जाता। आज आप मनफी सोच से निकलकर मस्बत सोच की तरफ आए कि आज मेरा खुदा कर सकता है, इसलिए कि वो खुदा ही कादिर है और मेरी जिंदगी में वो काम करता ही रहेगा और मैं उसे तक रहा हूं और तकता रहूंगा। मैं उसे तक रही हूं और तकती रहूंगी आपकी जिंदगी के हर नशिब व फराज से। फिर आपकी जिंदगी में खुदा की कुदरत अहिया होगी। आगे अपने सर को झुकाएं, सब सर झुक जाए और सब आंखें बंद हो जाए। और जो ये ईमान रखते हैं कि खुदा खुदाई कादिर है और ये ईमान रखते हैं कि उसकी कुदरत मेरे बदन में तासीर कर रही है और मेरे ख्याल और
میری درخواست سے بڑھ کر وہ کام کرے گا اور یقیناً کرے گا. وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے. آپ کو جو نظر آ رہا